الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 16واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نواقض وضو پڑھتے ہیں، کیونکہ سابقہ سبق کے اندر ہم نے مکروہات وضو پڑھ لیے۔ الحمدللہ ہم نے پورا وضو سیکھ لیا، وضو کے فرض بھی سیکھ لیے، وضو کی سنتیں بھی سیکھ لیں اور وضو کے مکروہات سیکھ لیے۔ اور آج کے اس سبق میں وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ وضو کا ٹوٹ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا وضو اب نہیں رہا۔ نماز پڑھنے کے لیے چاہے جیسی بھی نماز ہو، پھر ہمیں ایک نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو آج کے سبق میں پڑھتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کل 7 قسم کے ایسے افعال ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں جس سے ہمارا وضو نہیں رہتا۔ پہلے نمبر پر پیشاب اور پخانہ کر لینا، دوسرے نمبر پر ہوا کا خارج ہو جانا، تیسرے نمبر پر جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے، خون نکلے، پیپ نکلے، یعنی نکلی اور اگر اسی اپنی جگہ پر موجود ہے، جسے خراش آ جاتی ہے، اس سے خون، وہ جگہ تو رنگین ہو جاتی ہے لیکن خون اس سے نکل کر باہر نہیں آتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون کا وہ قطرہ نکل کر بہہ جائے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے سہارا لگا کر سو گیا، سیدھا سو گیا، یا کوئی ایسی چیز کے ساتھ اس نے سہارا لے لیا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو انسان گر جائے، چاہے وہ سہارا اپنے ہاتھ کا کیوں نہ ہو۔ اس کے اعضاء اگر اس کیفیت سے ڈھیلے ہو گئے تو اس کا وضو اس نیند سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن بغیر سہارے کے کسی آدمی کو نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس بعض دفعہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نیند کے جھٹکے لگتے ہیں، تو اس حالت سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایسی جگہ سہارا لگا کر سو جانا کہ اگر وہ سہارا انسان کا ہٹ جائے تو انسان گر جائے، تو پھر اس نیند سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قے آنا، ہر قے نہیں بلکہ قے منہ بھر کے آئی، چھوٹی سی قے نکلی وہ مراد نہیں ہوگی، لیکن انسان کو منہ بھر کے قے آئی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قے کے مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، کیونکہ یہ مجلس ہماری تفصیل کی نہیں ہوتی اور آپ بچوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اگر قے منہ بھر کے آئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نشہ، اگر کسی نے نشہ کر لیا نعوذ باللہ، یا کسی نشے آور چیز کھا لی، یا اس کو نشہ دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا یا اس سے مست ہو گیا، تو اس کیفیت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری 7ویں نمبر پر کہکا لگا کر ہنسنا۔ 3 قسم کے انسان ہنسنے کی 3 شکلیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مسکراہٹ، اور ایک کو کہتے ہیں ہنسنا، اور ایک کو کہتے ہیں کہکا لگانا۔ مسکراہٹ کہتے ہیں جس طرح کہ بعض دفعہ تصویر کھینچتے وقت کہا جاتا ہے ہم سے سمائل کریں پلیز، سمائل پلیز، تو ہم اپنے دانت دکھاتے ہیں، تو اس کیفیت کو مسکراہٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کے اندر کسی کی یہ کیفیت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری ہے ہنسی، وہ یہ ہے کہ آواز نکلی ہے لیکن اس نے خود سنی ہے اور کوئی دوسرے آدمی نے نہیں سنی، اس سے انسان کی نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا ہے کہکا لگا کر ہنسنا، کہ کسی نے کہکا لگایا
تو کہہ کے لگاتے وقت اس کی آواز اس نے خود تو سنی دوسرے آدمی نے بھی سنی، اس کیفیت سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ 7 ہم نے ایسی چیزیں پڑھی ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم وضو کی حکمتیں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ وضو ہمیں دیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔